کی ہجرت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کا نرغہ توڑ کر سیدنا ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور غار ثور میں جا پہنچے۔ 3 راتیں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ کفار مکہ آپ کی تلاش کرتے رہے لیکن تھک گئے، ہار گئے اور حضور کو تلاش کرنے میں ناکام رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے نکل رہے تھے رات کے وقت، تو ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ واحب ارض الی اللہ، خدا کی قسم آپ اللہ کی سب سے بہتر زمین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے۔ اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا تو میں کبھی بھی مکہ سے نہ نکلتا۔ آپ نے ٹیلے کے اوپر کھڑا ہو کر مکہ کی طرف رخ کر کے یہ بات فرمائی۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت حضرت عبداللہ بن عباس سے ہے، اس کے الفاظ یوں ہیں کہ تو کیا ہی پاکیزہ شہر ہے اور مجھ کو بڑا محبوب ہے، اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ نکلتا۔ تو یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہوئے مکہ کو خطاب کر رہے ہیں۔ تو علماء نے ان احادیث کے پیش نظر لکھا ہے کہ روئے زمین پر سب سے جو افضل خطہ ہے وہ مکہ المکرمہ ہے، پھر مدینہ النبوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جب گئے تو 3 راتیں وہاں رہے اور پورا پروگرام بنا لیا تھا۔ 2 اونٹنیاں صدیق اکبر نے تیار کر رکھی تھی۔ ایک کافر آدمی لیکن قابل اعتماد تھا، عبداللہ بن عریقت، اس کے حوالے کی سیدنا صدیق اکبر نے کہ یہ 2 اونٹنیاں لے کر 3 راتوں کے بعد رات کے وقت تو غار ثور کے پاس آ جا۔ اس نے بھی پوری وفا کی، رازداری رکھی، اعتماد کے تعلق کو نبھایا۔ چونکہ وہ صحرائی اور بیابانی رستوں کا ماہر تھا، وہ آدمی جس کو اجرت پر لیا گیا، مزدوری پر لیا گیا کہ تو نے ہمارے ساتھ آنا ہے، یہ 2 اونٹنیاں اس کے حوالے کر دیں گے۔ اور میں نے آپ کو بتایا یہ پورا پروگرام طے تھا۔ آپ غار ثور میں جب پہنچے تو دن کے وقت میں ابو بکر صدیق کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی وفات حضرت ابو بکر کی وفات سے پہلے ہوئی، ان کے بیٹے کی۔ ابو بکر کی زندگی میں فوت ہو گئے تھے، صحابی تھے۔ تو یہ دن بھر مکہ میں رہتے اور بڑے حضرت عائشہ کہتی ہیں بہت سمجھدار انسان تھے ہمارے یہ بھائی، جہاں دیدہ تھے۔ مکہ میں رہتے لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سازشیں کرتے، پروگرام بناتے، ان کی ٹوہ رکھتے، CID کا کام کرتے، خفیہ ایجنسی کا کام کرتے، اور رات کو آ کر غار میں اندھیرے کے وقت آ جاتے۔ غار ثور میں مکہ سے 5 میل پیدل چل کر آ جاتے، رات بھی غار میں گزارتے اور وہاں پورے حالات بتاتے کہ آج مکہ کے اندر یوں یوں ہوا ہے، آپ کے پیچھے، آپ کے خلاف یہ پروگرام بنے۔ ادھر صدیق اکبر کا آزاد کردہ غلام عامر بن فہیرہ وہ بکریاں چراتا، تو وہ رات کے تاریکی میں بکریوں کا ریوڑ وہاں لے آتا غار کے منہ کے اوپر، تاکہ بقدر ضرورت سیدنا صدیق اکبر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پی سکے۔ اور صبح تہجد کے وقت میں اندھیرا جب خوب ہوتا تو عبداللہ بن ابی بکر، حضرت ابو بکر کے بیٹے،
یہ نکلتے اور صبح مکہ میں کرتے، اور پیچھے بکریوں کا ریوڑ عامر بن فہیرہ ان کے قدموں کے اوپر بکریوں کا ریوڑ چلاتے تاکہ قدموں کے نشانات مٹ جائیں، تاکہ کوئی کھوجی قدم کو دیکھ کر یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ 3 راتیں اس طرح گزری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ادھر سیدنا صدیق اکبر کے پاس جب اسلام لائے، جو 40,000 درہم یا دینار تھے صدیق اکبر کے پاس، وہ سارے صدیق اکبر نے جناب رسول اللہ پہ خرچ کیے، اسلام کے اوپر خرچ کیے، غلاموں کو آزاد کر کے جو مسلمان ہوتے حضرت بلال کو آزاد کیا، خرید کر آزاد کروایا، اسی طرح کئی غلاموں کو خریدا اور آزاد کر کے بس ان کو آزاد کر دیا، مال ادھر صرف ہو گیا۔ 5,000 دینار یا درہم ابو بکر صدیق کی کمائی میں بچے پڑے تھے۔ جب آخری رات تھی تو سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر کو کہا کہ وہ 5,000 دینار جو پڑے ہیں ان کو لے کر غار میں آ جاؤ۔ جو سارا خرچہ تھا وہ سارا صدیق اکبر منگوا لیا۔ ادھر ابو بکر صدیق کے باپ ابو قحافہ، نام ان کا عثمان ہے، ابو قحافہ کنیت ہے، یہ بوڑھے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے ان کی نظر ختم ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ ابو قحافہ نے صدیق اکبر کی بیٹیوں حضرت اسماء اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو آ کر کہا، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئی ابو قحافہ، نظر بھی چلی گئی، کہ تمہارے باپ نے اپنے آپ کو بھی مشکلات میں ڈال دیا ہے اور تمہارے لیے بھی مشکلات کھڑی کر کے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، اور سارا مال بھی اس نے لے لیا۔ تو حضرت اسماء کہتی ہیں، اب بوڑھے تھے، میں کیا کہتی، میں ان کے دل کی تسلی کے لیے کچھ پتھر اٹھائے، سنگریزے اٹھائے، اور جہاں صدیق اکبر جس الماری کے اندر یا جس جگہ کے اندر وہ درہم اور دنانیر رکھا کرتے تھے، میں نے وہ پتھر وہاں جوڑے اور اوپر کپڑا ڈال دیا، اور بوڑھے دادا جن کی آنکھیں نہیں تھیں ان کا ہاتھ پکڑ کر اس کپڑے کے اوپر رکھا کہ بابا جی آپ فکر نہ کریں، ہمارے والد بہت کچھ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے۔ اور پھر حضرت اسماء خود ہی کہتی ہیں، خدا کی قسم 1 ٹکا بھی ہمارے گھر میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، میں نے صرف اس باپ دادا بوڑھے دادا کی دلداری کے لیے کہ یہ مزید پریشان نہ ہو، میں نے صرف یہ عمل اس لیے کیا۔ اور پھر بابا نے کہا، ابو قحافہ نے، کہ اگر اتنا مال چھوڑ گیا ہے صدیق اکبر تو پھر کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر وہ جانے اور اس کا کام جانے، چلو تم تو آسودہ ہو۔ تو یوں تسلی دی حضرت اسماء رضی اللہ عنہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر ہیں، ایک تو اس کافر عبداللہ بن عریقت کو پتہ ہے، اور ایک حضرت علی کو پتہ ہے جو بستر رسول کے اوپر سوئے، اور تیسرا پتہ ہے عامر ابن فہیرہ کو جو صدیق اکبر کا غلام تھا، اور چوتھا پتہ یہ عامر ابن فہیرہ تو صدیق کے گھر کا آدمی تھا، 3 ہی کر لیں، تیسرا پتہ تھا صدیق اکبر کے گھرانے کو۔ اور رسول اللہ کی تلاش میں پورا مکہ لگا، انعامات لگے، سب کچھ ہوا، لیکن صدیق اکبر کے گھر سے اور علی المرتضیٰ کی زبان اقدس سے اور عبداللہ بن عریقت جو ابھی کافر ہے اس کی زبان سے راز بالکل فاش نہیں ہوا۔ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنی بڑی وفا ہے۔ یہ 3 راتیں اس طرح گزری مکے میں، یہ حالات ہیں۔ اور یہ حضرت میں عرض کرتا چلا جاؤں، سیدنا صدیق اکبر کے والد ابو قحافہ یہ فتح مکہ کے دن مسلمان ہو گئے۔ شاید میرے مطالعے میں اس دن آئے نہ آئے، بیان کرنا یاد رہے نہ رہے، ہو سکتا ہے فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئے، نابینا تھے، اور بالکل داڑھی نے سفیدی کا شعلہ مارا ہوا تھا، اس دن مسلمان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر جناب صدیق اکبر لے آئے، میرا بوڑھا باپ ہے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے کلمہ پڑھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر اس کی داڑھی کا رنگ بدل دو، کوئی مہندی وغیرہ لگا دو۔ یہ مہندی لگانا بھی اچھا عمل ہے، ہاں بالکل سیاہ کرنا بالوں کو کہ بڑھاپا چھپ جائے، سیاہ رنگ، اس کے بارے میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس آدمی کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی۔ اس حدیث کے پیش نظر بعض علماء جو ہیں
وہ سیاہ رنگ کی مخالفت کرتے ہیں، ڈارک براؤن لگا دیں، لائٹ براؤن لگا دیں، سرخ لگا دیں، کوئی اور رنگ کر دیں، لیکن بالکل سیاہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر کو یہ حکم دیا جناب رسول اللہ نے کہ ان کو بدل دو، داڑھی کے سفیدی بدل دو۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 راتیں یہاں گزار گئے غار ثور کے اوپر، کفار مکہ تلاش کر کر کے تھک گئے اور کھوجی انعامات۔ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی محمد کو یا اس کے ساتھی ابو بکر کو زندہ گرفتار کر کے لے آئے یا مار کے لے آئے، ہر ایک کے بدلے میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ 100 اونٹ، اور اس زمانے میں اونٹ بہت زیادہ قیمتی مال تصور کیا جاتا تھا، اور 100 اونٹ آج کے زمانے میں بھی ایک اونٹ 10 لاکھ کے قریب ہے۔ 100 اونٹ کی قیمت لگاؤ تو پتہ نہیں کہاں پر جاتا۔ تو 100 اونٹ دیے جائیں گے، ابو بکر کو پکڑو یا محمد کو پکڑو۔ تو لوگ اس انعام کے لالچ میں لگے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن عریقت تو چند ٹکوں کی مزدوری کے اوپر ہے بھی کافر، لیکن اتنا با کردار ہے کہ اسی مزدوری کے اوپر گزارا کرتا ہے۔ اس لالچ میں آ کر کافر ہو کر 100 اونٹ لینے کی طرف، 200 اونٹ لینے کی طرف توجہ نہیں کرتا، بلکہ پوری وفا کرتا ہے۔ یہ حالات تھے۔ آج ہمارا تو کردار ہی کوئی نہیں۔ آج تو یہ پوزیشن بنتی چلی جا رہی ہے۔ باپ نے زمین بیچی، بیٹا پیچھے انتقال کے پیچھے پڑھ کر کے یہ تو ہمارے نام پڑی ہے۔ بھائی بیچ کر پیسے بھی لے لیے، انتقال میں تمہارا نام ہے تو کیا ہے؟ یہ خود بیچی اور پھر کہا کہ انتقال میں تو ہمارے نام پڑی ہے، یا انتقال کرانے کے ہم پیسے چاہیے۔ یہ کردار کلمہ پڑھ کر، اور ادھر عبداللہ بن عریقت کا کردار جس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت تک، اگر ان دونوں کرداروں کا موازنہ آئے قیامت کے دن تو کیا ہمارا کلمہ ہمیں فائدہ دے گا؟ ہماری نمازیں ہمیں فائدہ دے گی؟ آج دنیا کفر اسلام کا مطالعہ کر کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان اپنے نام سے اتنا بدنام ہے پوری دنیا کے اندر کہ لوگ مسلمان کے اوپر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لیکن جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد تمہارا نام مسلمان بن جائے گا، تو وہ اسلام کو قبول چاہتے ہوئے بھی قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں کہ مسلمان تو فراڈیے کا نام ہے، اسلام اور ہے اور مسلمان اور ہے۔ تو قیامت کے دن ہم سے یہ بات پرس نہیں ہوگی کہ تمہارے کردار کی وجہ سے لوگوں کی ہدایت کے آگے سد سکندری بن گئے تھے، تمہارا کردار رکاوٹ بن گئی تھی۔ خدا کے بندو، دنیا چار دن کی زندگی ہے، حق اور سچ کے اوپر کھڑے ہو۔ اللہ تباہ کرنا چاہے تو وہ جسم کے گوشت کو حکم دے کہ ہڈیوں کو چھوڑ دے۔ اللہ تباہ کرنا چاہے وہ فالج میں پڑ جائے، فالج میں ڈال دے اور 12 13 سال چارپائی کے اوپر ذلیل اور خوار ہوتا رہے گا۔ کرنا چاہتا ہے تو خدا کے لیے اپنے کردار کو اس طرح سے، جہاں تو کافروں کا کردار اتنا گہرا ہے، اور آج ہم کلمہ گو جو ہیں ہمارا کردار پتہ نہیں کہاں پڑ گیا۔ تو جب تھک گئے یہ سارے لوگ، 3 راتوں کے بعد رات کے وقت عبداللہ بن عریقت حسب وعدہ 2 اونٹنیاں وہ اور اپنا اونٹ لے کر غار کے دہانے کے اوپر آ گیا، اور ادھر عبداللہ بن ابی بکر بھی پہنچائے، وہ 5000 درہم یا دینار جو صدیق اکبر کے گھر میں پڑے تھے وہ بھی آ کر لے گئے۔ ابا جی لو، یہ ہجرت کے سفر میں ساتھ ہیں، انہی میں سے مزدوری ادا کی گئی، اور انہی سے مسجد نبوی کی جگہ خرید کر صدیق اکبر نے وقف کی تھی۔ میں آگے جا کر بتاتا ہوں، اسلام کی وہ پہلی مسجد جس کی بنیاد جناب رسول اللہ نے رکھی، اس مسجد کو خرید کر صدیق اکبر نے دیا تھا۔ اسی لیے تو میرے نبی نے کہا، میں نے ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ دے دیا، لیکن ابو بکر کے مال، جان اور اس کی آل اولاد نے جو مجھے فائدہ دیا، اس کا بدلہ قیامت کے دن رب کائنات ہی ادا کرے گا۔ یہ اس مہینے میں وفات ہے سیدنا صدیق اکبر کی، 22 جمادی الثانی کو۔ بہرحال تو عبداللہ بن عریقت آ گیا، عبداللہ بن ابی بکر وہ 5000 درہم لے کر آ گیا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر توشہ لے کر ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا وہ
وہ ایک مشکیزہ اور ایک توشہ دان، ان دونوں کو لے کر آ گئی غار کے اندر. یہ زاد راہ ہے سفر کا. میں نے پہلے بھی یہ بتایا بات ہے، لیکن یہ وہ مقام ہے جہاں لے کر آئے. اور انہوں نے وہ رسی یا پٹکا جو اوپر بندھنا تھا اس توشہ دان کو اور اس مشکیزے کو وہ بھول گئی. انہوں نے اپنا پٹکا کھولا اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، ایک کو پٹکا بنا لیا اور دوسرے کو اس نے مشکیزے کے اوپر اس کے 2 ٹکڑے کر کے باندھ لیا. اور حضور نے فرمایا ذات النطاقتین، یہ لقب دیا. تو اس صدیق اکبر کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر یہ سارا کچھ لے کر آئی. اور ادھر وہ عامر ابن فہیرہ جو غلام تھا صدیق اکبر کا، اس نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رخت سفر باندھا. اب روایات کے اندر اختلاف ہے کہ آپ کس طرح سوار ہوئے. میں راجع روایت کا ذکر کرتا ہوں کیونکہ عبداللہ بن ابی بکر مکہ میں چلا گیا واپس رات کے وقت 5000 درہم دینار پہنچا کر، اور اسماء بنت ابی بکر وہ بھی توشہ پہنچا کر واپس چلی گئیں. اور ادھر عبداللہ بن اریکت کی اونٹنی، 2 اونٹنیاں لے کر آئے. ایک اونٹ کے اوپر عبداللہ بن اریکت وہ خود سوار ہوا، آگے چلا کیونکہ وہ رستے کا رہنما تھا، اس نے رستہ بتانا تھا، وہ راہبر تھا. اور دوسری اونٹنی کے اوپر آگے جناب رسول اللہ سوار ہوئے اور اسی اونٹنی پر پیچھے ابو بکر صدیق سوار ہوئے. اس کو ردیف کہتے ہیں. پچھلے کو ایک موٹر سائیکل چلا رہا ہے وہ جو ڈرائیور ہے نا، اور جو پیچھے بیٹھا ہے اس کو ردیف کہتے ہیں. ابو بکر ردیف بنے. مختلف روایتوں میں مختلف الفاظ آتے ہیں. جو راجع روایت ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک اونٹ پر ابو بکر اور رسول اللہ، ابو بکر پیچھے اور رسول اللہ آگے. اور دوسری اونٹنی کے اوپر عامر ابن فہیرہ جو ابو بکر صدیق کا غلام تھا وہ دوسری اونٹنی کے اوپر سوار ہوا. ایک اونٹ ہے اور 2 اونٹنیاں ہیں اور 4 بندے ہیں، ایک کافر ہے اور 3 مسلمان ہیں. 2 نبی کی امتی ہیں، غلام ہے، ایک آزاد ہے صدیق اکبر، اور ایک جناب رسول اللہ خود ہیں، اور ایک عبداللہ بن اریکت کافر ہو جا رہے ہیں. غار سے نکلے اور اس نے جنوب کا رستہ لیا. مدینہ شمال میں تھا، جنوب کا رستہ دیا یمن کی طرف، بڑا دور جایا، پھر مشرق کا رستہ لیا، اور پھر اس کے بعد بہت دور سے اس نے شمال کا رستہ لیا اور ساحلی رستہ اختیار کیا. پوری رات بھی چلتے رہے اور دن کے دوپہر کے وقت ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا. صدیق اکبر کہتے ہیں دھوپ بڑی کڑکی تھی دوپہر کے وقت. ایک بڑی چٹان، لمبی چٹان، اس کا سایہ نظر آ رہا تھا جہاں دھوپ نہیں پہنچی تھی. وہاں ہم اترے اور میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ہاتھوں سے اس جگہ کو برابر کیا، صفائی کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چٹائی یا گدیلا جو چیز بھی تھی وہ بچھائی. اور میں نے کہا یا رسول اللہ آپ یہاں آرام فرما لیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سو گئے اور میں آپ کی نگرانی کروں گا. سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں بس میں تھوڑا چلا آگے تو ایک چرواہا بکریاں چرواہنے چرا کر آ رہا تھا. وہ بھی اسی چٹان کی طرف آ رہا تھا اور چٹان سے وہی چاہتا تھا جو ہم چاہ رہے تھے. ہم بھی سایہ چاہتے تھے اور وہ بھی کیا چاہتا تھا؟ سایہ. میں نے اس سے پوچھا کون ہے تو؟ اس نے مجھے مکہ یا مدینے کے، ابو بکر کے الفاظ میں یا کا لفظ ہے، مکہ یا مدینے کے کسی آدمی کا بتایا کہ میں اس آدمی کی بکریاں چراتا ہوں. تو صدیق اکبر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا دودھ ہے، میں دودھ دو سکتا ہوں. دودھ کی کیا بات ہے، دودھ برتن لے آؤ، دودھ میں دو کے دے دیتا ہوں. تو صدیق اکبر کہتے ہیں میں ایک چرمی لوٹا چمڑے کا بنا ہوا میرے پاس تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ہوتا تھا اور آپ کے پینے کی اشیاء ہوتی تھی، وہ میں لے آیا اور اس کو دیا اور اس کو کہا کہ ذرا تھنوں کو صاف کر اور اس کے بعد بکری کو دو. اس نے اس چرمی لوٹے کے اندر بکری کے دودھ کو دویا، میں نے اس کے اندر پانی ڈالا، اس کو ٹھنڈا کیا. اس میں ساڑھی زبان ہے کیا اتنی بندہ پتہ تو ہم کو نہیں پتا. میں سوال اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ تمہیں واپس کروں کہ تم پتہ نہیں کتنے جا رہے ہو. اللہ جانے کیڑی پڑی تسی ویکھی ویتنے ہو فلانی پڑی ہوئی ہے، فلانا راہ ہے، فلانی ڈھیری ہے. میں تو پیچھا موڑا اس واسطے سوال کیتا، لیکن عطیف منہ گھٹ کے بیٹھا گا. 10 میں کچی بنائی، پانی ڈالا. صدیق اکبر کہتے ہیں میں حضور کے پاس آ گیا، اب پلانا چاہتا ہوں نبی پاک کو، لیکن میں نے آپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالا. جب خود جاگیں گے تو پلا دوں گا. خود جاگیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور
میں نے عرض کہ یا رسول اللہ یہ دودھ کی کچی ہے، آپ پی لیں۔ جناب رسول اللہ نے سیراب ہو کر پی، اور صدیق اکبر کہتے ہیں پی حضور نے ہے اور میں خوش ہو گیا۔ جی پی کس نے؟ اور ابو بکر کہتا ہے جب حضور نے پی اور میں خوش ہو گیا۔ میرے استاد بھی ہیں، میرے پیغمبر بھی ہیں، میرے امام بھی ہیں، میرے مقتدا بھی ہیں، میرے رہنما بھی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے اگلی سفر کا رخ باندھا۔ اب یہاں ایک سوال ہے، وہ تو بکریاں چلانے والا، بکری اس کی اپنی تھی، اس کی بکریوں سے دودھ دوا صدیق اکبر نے اور پلایا کس کو؟ سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو مستشرقین ہیں، ملحدین ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ ایسی جگہوں کے اوپر ایسے ایسے سوالات کر کے لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ان سوالات میں سے ایک سوال ہے، یاد رکھو۔ ابھی میں آپ کو ماضی قریب میں لے جاتا ہوں، آپ ہی تھوڑا عرصہ پیچھے چلے جائیں، آپ میری طرف توجہ رکھیں، کوئی آواز کا مسئلہ ہوگا یا کوئی ہوگا تو تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں۔ ہمارے لوگ دودھ بیچنا عیب سمجھتے تھے، اب تو دودھ بک رہا ہے۔ مجھے یاد ہے، میری عمر 41 سال ہے، آپ کو نہیں یاد؟ کن کن کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، اللہ جزائے خیر دے۔ دودھ بیچنا لوگ عیب سمجھتے، بس دودھ لسی دی تو پرواہ ہی نہیں ہونی، جڑا مرضی پیوی جویں پیوی۔ لیکن ہون کوئی قطرہ تک دوں کر کے ویکھے تو وہ تو اہل عرب تھے، ان کے ہاں دودھ اور ان چیزوں کے اندر بالکل پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہ ان کا مزاج تھا، رواج تھا۔ اس رواج کے مطابق صدیق اکبر نے بھی دودھ اس کے سے دلوا لیا اور پلوا لیا، لہذا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو اس معاشرے کے رواج کے اندر اتنے عام ہوتا ہے، لوگ ان چیزوں کو محسوس نہیں کرتے۔ ہوں تو یہ گل ہے، میں تبلیغی جماعت والا کہتا ہوں پانی پیونا پڑنے تو لوگ پانی بھی نہیں دیتے، ترے داڑے چٹے والی عیدگاہ بیٹھے رہو، اصا پانی نہیں دینا۔ عام گزر مسافروں کو پانی تک نہیں پوچھتے لوگ۔ اور ہمارا طرز عمل یاد رکھو، قومیں عربی ہیں یا پٹھان ہیں، پشتون ہیں یا عربی ہیں، ہمارا شمار ہی کسی کھاتے میں نہیں ہے۔ ہم تو مہمان آ جائے تو پہلے چاہ تو نہ پیسو، یہ ٹکڑے والا چائے میں تو چاہ، روٹی تو نہ کھا سو۔ مہمان نوازی اگر سیکھنی ہے تو پشتونوں سے سیکھو یا عربیوں سے سیکھو، لیکن ہم تو تبصرہ نگار ہیں نا، پشتونوں کو گالیاں، عربیوں کو گالیاں، اپنے پلے کخ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ لوگ ایسے تھے۔ آج بھی اس مہمان نوازی کی ریت کو ان دونوں قوموں نے باقی رکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے اندر بھی یہ صفات پیدا کر دے۔ تو آگے چلیں، اور آگے چلتے چلتے لوگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے تھے اور حضور کو نہیں جانتے تھے، گرد و نواح کے لوگ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر تاجر پیشہ آدمی تھے، تجارت کی غرض سے ان کے اسفار جاری رہتے گرد و نواح میں، اس لیے لوگ جانتے۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ صدیق اکبر کی داڑھی کے بال سفید ہو رہے تھے اور رسول اللہ کی داڑھی بالکل کالی سیاہ تھی، لوگ جاننے کی وجہ سے اور دوسرے بزرگی کے آثار کی وجہ سے۔ جب یہ قافلہ وہاں سے گزرتا تو صدیق اکبر کی طرف متوجہ ہو کر کہتے کہ یہ آدمی کون ہے آپ کے ساتھ جوان، آپ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور صدیق اکبر پیچھے ہیں۔ تو صدیق اکبر کہتے ہیں حاضر رجل یہدین السبیل، یہ وہ آدمی ہے جس نے مجھے رستے کی رہنمائی کی ہے۔ توریہ بولا، لوگ سمجھتے کہ جس رستے پہ جا رہے ہیں اسی کی رہنمائی والا شخص ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ صدیق اکبر تو دنیا اور آخرت کی رہنمائی اپنے ذہن میں مانا لیا ہوا کرتے تھے۔ یہ توریہ ہے، جھوٹ بھی نہ بولا جائے، ذو معنی لفظ استعمال کیا جائے، اور توریہ ایسے حالات پیدا ہو جائے تو وہاں توریہ کے الفاظ بولنے جائز۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم نے کہا تھا کہ آپ ہمارے میلے میں آئیں، ساری قوم میلے میں جا رہی ہے، بت پرستی کے میلے میں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ میں کیا ہوں؟ میں بیمار ہوں۔ یہ ایسا موقع تھا، اگر وہ صاف انکار کرتے تو نقصان کا خطرہ تھا، بیمار ہے۔ انہوں نے کہا شاید بخار شکار ہے، لیکن صدیق اکبر فرمایا مجھے روحانی بیماری ہے، میں تمہارے عقیدے کا قائل ہی نہیں۔ اصل یہ بتانا چاہتے تھے۔ وہ ہوتے گئے تو صدیق حضرت ابراہیم نے
پیچھے سے بت توڑ دیے سارے اور بڑے کے کندھے کے اوپر کلاڑا رکھ دیا. تو اس ویلے انہوں نے بتن کی حالت دیکھی نا تو انہوں انی سکیم دا معنی سمجھ آیا، وہ سا کھایا میں بیمار. تو یہ توریہ کے الفاظ ہیں. اس طرح ابراہیم کے ایک سفر میں تھے، ایک بادشاہ، اس کی جس آدمی کے ساتھ کوئی بہن ہوتی تو اس کو تو چھوڑ دیتا، اگر بیوی کوئی ہوتی تو اس کو پکڑ لیا کرتا تھا. تو سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا اس بادشاہ نے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے، حالانکہ بیوی تھی. تو اس بہن سے مراد دینی بہن لیا. لیکن اس کے پھر ایک اظہار کا مسئلہ ہے کہ اگر اپنی بیوی کو یوں کہا جائے کہ تو میرے لیے میری بہن کی طرح ہے تو نکاح ٹوٹ جائے گا. لیکن علم کی باتیں تو علم کی مجلس میں حاصل ہو جائیں گی. تو وہاں میری بہن ہے، بہن کے ساتھ تشبیہ نہیں دی بلکہ اسے بتایا کہ میری بہن ہے. اگر بہن کے ساتھ بیوی کو تشبیہ دے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. اچھا بھائی تشبیہ دیتی تو ادھر کیڑا قصور ہے؟ تو نکاح اس نے ٹوٹا نا جس تشبیہ دیتی جنی اس تو گئی. بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا. تو یہاں توریہ کے الفاظ تھے. صدیق اکبر کہتے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے رستے کی کیا کی ہے؟ رہنمائی کی ہے. انہوں نے سمجھا کہ یہی رستہ جس پر جا رہے ہیں اس کے لیے ابو بکر نے کوئی رہنما لیا ہوا ہے. وہ تو جانتے نہیں تھے آپ نے. لیکن صدیق اکبر دنیا کی بھی رہنمائی مراد لیتے اور آخرت کی بھی مراد لیتے کہ جو کچھ ہمیں ملا ہے وہ تو حضور کی تعلیمات سے ملا ہے، حضور کی تعلیم اور حضور کی رہنمائی سے ملا ہے، اس لیے وہ رہنما ذکر کیا. تو جاتے جاتے ایک خیمے کے اندر پہنچے. ایک عورت، اس کا نام ہے عاتقہ، اس کا بیٹا ہے معبد. اس معبد کی وجہ سے اس کی کنیت تھی ام معبد. ام معبد کے خیمے میں پہنچے. وہ اکیلا ڈیرا تھا اس عورت کا اور وہ گھر کے دالان میں بیٹھتی تھی اور گھٹنوں کو یوں پکڑ کے بیٹھتی تھی گھر کے سین کے اندر. آتے جاتے ہوئے ان زمانے لوگوں کی حویلیاں تو ہونی ہی کونی، ہوں بھی جتنے ڈیرے ہیں تو حویلیاں کونی ہونی. آتے جاتی لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے اپنے صحن کے درمیان میں بیٹھتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ ام معبد کے ڈیرے کے اوپر جا پہنچا. کون کون ہیں؟ عامر ابن فہیرہ صدیق اکبر کا غلام، ابو بکر صدیق، جناب رسول اللہ اور عبداللہ بن عریقہ. یہ 4 آدمی جا رہے ہیں. ام معبد کے خیمے میں اترے اور ام معبد کے گھر سے پوچھا کوئی گوشت مل سکتا ہے، کوئی کھجور مل سکتی ہے؟ علماء سیر نے لکھا ہے کہ قیمتاً، گوشت تیرے گھر میں ہے تو ہمیں گوشت دے دو، ہم قیمت دے دیتے ہیں. کھجور تیرے گھر میں ہے تو کھجور دے دو، ہم قیمت دے سکتے ہیں. اس نے کہا قیمت کی کیا ضرورت تھی، میرے گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے، آج کچھ بھی نہیں ہے. اچھا بھائی چلو بھوکے ہی صحیح. ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر گھر کے کونے میں پڑی ہے. ایک لاغر بکری، بالکل خشک مریل بکری کھڑی ہے جو اپنے لاغر پن کی وجہ سے ریوڑ میں نہیں جا سکتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ام معبد سے، ام معبد اس بکری کے اندر دودھ ہے؟ اگر مجھے اجازت ہو تو میں دودھ دو لوں. تو اس ام معبد نے کہا اگر اس کے اندر دودھ کہاں سے آیا، یہ تو چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، اگر چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ میں جاتی. آپ نے فرمایا مجھے اجازت ہو تو میں دودھ دو لوں. اس نے کہا بسم اللہ، آپ مہمان ہیں، آپ دودھ دو لیں، اگر دیتی ہے تو میرا کوئی اعتراض نہیں ہے. نبی پاک نے ابو بکر کو فرمایا کہ وہ بکری کو ادھر لے آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دبلی بکری کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ مبارک پھیرا اور تھنوں کو ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھی اور برکت کی دعا کی. حدیث میں آتا ہے تھن بھر گئے، خشک بکری کے تھن بھر گئے دودھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام معبد سے برتن مانگا. ام معبد نے برتن دیا، اتنا برتن جس میں دودھ ہو تو 7 سے 8 بندے سیر ہو کر دودھ پی سکتے ہیں. دودھ دوہیا اور دودھ سے وہ برتن بھر گیا. برتن کس نے دھویا؟ پچھلے پڑاؤ میں کس نے دھویا تھا؟ نہ ابو بکر نے مانگا، اس چرواہے نے دھو کر دیا تھا. یہاں حضور نے ام معبد کے گھر میں خود دھویا، برتن بھر گیا. 7-8 آدمی کے لیے جو برتن کافی ہو سکتا ہے. آپ نے سب سے پہلے ام معبد کو دیا کہ پہلے تو پی.
پہلے معبد نے پیا، سیر ہو کر پیا، اس کے بعد جناب رسول اللہ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، سب سے آخر میں جناب رسول اللہ نے خود پیا، اور آپ نے فرمایا ساقی سب کو پلا کر بعد میں پیتا ہے۔ جی تو ساری ٹیم پہلے اپنا رکھ گی نہیں، چلو میں ٹیم نہ نہیں گی، حضور نے فرمایا ساقی سب کو پلا کر بچے ہوئے کو خود پیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو بچا سیر ہو کر پیا، برتن خالی ہو گیا، پھر میرے نبی نے دہا اور برتن پھر بھر گیا۔ یہ معجزہ ہے میرے نبی کا، برتن پھر بھر گیا، اور معبد کو کہا کہ یہ اپنے گھر میں رکھ لے، اور معبد کے اوپر اسلام پیش کیا، معبد کو بیعت کر کے آگے چلے گئے، بیعت کر کے شام کو معبد کا خاوند کمزور بکریاں لے کر قحط کا زمانہ ہے واپس آیا، اس نے کہا معبد برتن دیکھا بھرا ہوا دودھ سے، معبد یہ دودھ کہاں سے آیا؟ گھر میں تو جو بکری ہے اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، باقی بکریاں میرے ساتھ تھی، وہ بھی لاغر ہیں، وہ بھی دودھ دینے والی نہیں ہے۔ معبد نے بتایا ایک شخص آیا اس شکل و صورت کا، جس کی گفتار یہ تھی، جس کی رفتار یہ تھی، جس کا انداز یہ تھا، میں وہ پڑھ کے سناتا ہوں اس کا ترجمہ تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے۔ معبد نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ بیان کیا، اور معبد کہتی ہیں کہ ایک شخص آیا اور اس شخص نے مجھ سے گوشت مانگا، کھجور مانگی، پورا قافلہ تھا، میں نے کہا گوشت بھی نہیں ہے، کھجور بھی نہیں ہے۔ اس دبلی بکری کی طرف اشارہ کیا، اگر ہمیں اجازت ہو تو دودھ، میں نے کہا اجازت ہے، دودھ تو اس کے پاس نہیں ہے۔ اس نے اس کی پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیرا، بسم اللہ کر کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، اور برتن بھر گیا، مجھے بھی پلایا، ساتھیوں کو بھی پلایا، خود بھی پیا، برتن خالی ہو گیا، پھر برتن بھر کے دیا بکری نے۔ حلیہ کیا ہے اس شخص کا؟ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ حلیہ معبد نے بیان کیا، کسی نے اس کا بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے، چمکتا رنگ، تابناک چہرہ، خوبصورت ساخت، نہ توندلے پن کا عیب، نہ گنجے پن کی خامی، جمال جہاں تاب کے ساتھ ڈھلا ہوا پیکر، سرمگی آنکھیں، لمبی پلکیں، باری آواز، لمبی گردن، سفید اور سیاہ آنکھیں، سیاہ سرمگی پلکیں، باریک اور باہم ملے ہوئے ابرو، چمکدار بال، کالے بال، خاموش ہوں تو باوقار نظر آئے، گفتگو کرے تو پرکشش، دور سے دیکھنے میں سب سے زیادہ تابناک اور پرجمال محسوس ہو، قریب سے سب سے زیادہ خوبصورت اور شیریں گفتگو میں چاشنی، بات بالکل واضح اور ڈو ٹوک، نہ مختصر نہ فضول، انداز ایسا کہ گویا لڑی سے موتی جڑ رہے ہیں، درمیانہ قد، نہ چھوٹا قد کہ نگاہ نہ جچے، نہ لمبا قد کہ ناگوار گزرے، دو شاخوں کے درمیان ایسی شاخ کی طرح ہے جو سب سے زیادہ تر و تازہ اور خوش منظر ہے۔ رفقا جو اس کے ساتھی ساتھ تھے وہ آپ کے گرد حلقہ بنائے ہوئے، کچھ فرمائیں تو توجہ سے سنتے ہیں، کوئی حکم دیں تو لبک کر بجا لاتے ہیں، مطاع اور مکرم، نہ ترش رو نہ لغو گو، یہ اس کا حلیہ ہے۔ تو اس معبد کے خامند ابو معبد نے کہا کہ قریش جس کو ساحر کہتے ہیں، قریش جس کو جادوگر کہتے ہیں، یہ تو حلیہ اس کا ہے، خدا کی قسم وہ آخری نبی ہے، میں اس کو ضرور تلاش کے رہوں گا۔ یہ وہ گزرا ہے۔ ادھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہی ہیں، اور جاتے ہوئے کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، معبد کے گھر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہو رہا ہے۔ حضرت اسماء کہتی ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے آپ کس طرف سے گئے ہیں۔ ادھر ایک غیب سے ایک آواز، مکہ کی دھرتی کے اوپر ایک آواز اشعار کی صورت میں آ رہی ہے، اہل مکہ اس آواز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ آواز تو آ رہی ہے اشعار کی، لیکن آواز دینے والا، شعر پڑھنے والا نظر، لوگ اس کے پیچھے جا رہے ہیں۔ جب اس کے شعر ختم ہوئے تو ہمیں سمجھ آئی کہ جناب رسول اللہ کس رستے سے مدینہ کی طرف جا رہی ہے۔ وہ ایک جن تھا، اس جن نے معبد کے خیمے سے
جو واقعہ ہوا اس کے بعد وہ جن اڑا اور اس نے مکہ کی دھرتی سے اوپر گزرا اور اس نے کچھ اشعار کہے جن کا ترجمہ اور کہیں کہیں کچھ اشعار میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے. جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ رفیقین حلا حیمتہ ابی ام معبدی. اللہ ان دونوں ساتھیوں کو جزائے خیر دے جو ام معبد کے خیمے میں اترے. جو ام معبد کے یہ اشعار کون پڑھ رہا ہے؟ کوئی جن ہے، دکھائی نہیں دیتا، مکہ سے اوپر گزرا، لوگ آواز سن رہے ہیں، اس آواز کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، آواز آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا دکھائی. اسماء کہتی ہیں اس کے اشعار سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے جو جن جو پڑھ رہا تھا کہ حضور کس رستے سے جا رہے ہیں. ہما نزلہ بالہدا فاہتدت بہ فقد فاز من امسا رفیق محمدی. دونوں ہدایت کو لے کر اترے، پس ام معبد نے ہدایت قبول کی اور کامیاب ہوا وہ شخص جو محمد کا اس سفر میں رفیق ہے. وہ کون ہے؟ صدیق. دوسرے شعر اس کا ترجمہ، ابو بکر کو آپ کی